السلام علیکم گریڈ 5 ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 8 جس کا نام ہے تو ہے میری پہچان۔ اس سے مراد ہے کہ پاکستان کی پہچان کیا کیا ہے۔ پاکستان کی پہچان پاکستان کا قومی جھنڈا ہے، پاکستان کا قومی پھول ہے، پاکستان کا قومی پرندہ، پاکستان کا قومی کھیل اور قومی جانور۔ تو پڑھنے سے پہلے یہاں پر کوسچننگ ہے، اس کے آنسر دیتے ہیں۔ اسکول کی اسمبلی میں آپ کون سا ترانہ پڑھتے ہیں؟ قومی ترانہ پڑھنے کے 2 آداب بتائیں۔ آئیں مزید جانیں۔ قومی ترانے کی دھن پہلی بار 1950 میں شاہ ایران کی آمد پر بجائی گئی۔ دھن پہلے بنائی گئی اور ترانے کے بول بعد میں لکھے گئے۔ نیکسٹ آتے ہیں ریڈنگ پر۔ اس سے پہلے ہیں خاص الفاظ، جذبات، خطاب، اظہار، مخمس، جدوجہد، پاکیزہ۔ استانی صاحبہ جیسے ہی کمرہ جماعت میں داخل ہوئیں، پوری جماعت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سب بچوں نے ایک ساتھ انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بچوں سے بیٹھنے کو کہا۔ تمام بچے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ سب بچوں نے ہاتھ اٹھائے۔ استانی صاحبہ نے نوید کی طرف دیکھا اور کہا، جی نوید آپ بتائیں۔ نوید نے کھڑے ہو کر کہا، استانی صاحبہ ہمارے سبق کا عنوان ہے قومی ترانہ۔ استانی صاحبہ نے اردو کی کتاب کھولی اور بولیں، دنیا کے ہر قوم کا ایک خاص قومی ترانہ ہوتا ہے۔ اس ترانے میں اس قوم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یہ قومی ترانہ کہلاتا ہے۔ ہمارے ملک کا بھی مخصوص ترانہ ہے۔ صدر پاکستان یا وزیر اعظم کے قومی خطاب سے پہلے اور خاص قومی تقریبات کے موقع پر قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا قومی ترانہ جسے آپ روزانہ اپنی اسمبلی میں پڑھتے ہیں، شاعر پاکستان ابو الاسر حفیظ جلندری مرحوم نے لکھا تھا۔ اس ترانے کی دھن پاکستان کے مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ یہ ترانہ پہلی بار 31 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ پورا قومی ترانہ بجنے میں 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ہمارے قومی ترانے کے کل 3 بند ہیں۔ ہر بند میں 5 مصرعے ہیں۔ 5 مصرعوں کے بند والی نظم کو مخمس کہا جاتا ہے۔ ہمارا قومی ترانہ بھی مخمس ہے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ ہمارے قومی ترانے میں کیا کہا گیا ہے۔ قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شعر ہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ ہمارے بزرگوں نے سخت جدوجہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا تھا تاکہ ہم یہاں اسلام کے پاکیزہ تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اس لیے ہم اپنے ملک کو پاک سرزمین کہتے ہیں۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے ہمارے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے، شاد رہے۔ کشور کا مطلب ہے ملک یا وطن۔ دوسرا مصرعہ بھی ایک دعا ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک، اے میرے حسین وطن، تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اگلا شعر ہے، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ عزم کا مطلب ہے پکا ارادہ، عالی شان کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ ارض زمین کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں قیام پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آزاد وطن پاکستان بنائیں گے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ اے پاکستان کی زمین تو ہمارے بزرگوں کی شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے۔ پہلے بند کا 5واں مصرعہ ہے، مرکز یقین شاد باد۔ مرکز بالکل بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں، یعنی ہمارے ایمان و یقین کا مرکز ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ دوسرے بند کا پہلا شعر ہے، پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام۔ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، یعنی پاکستان کے سب عوام بھائی ہیں اور ان کی بھائیوں جیسی محبت اور ان کے اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا انتظام چلتا ہے۔ اب دوسرے بند کا دوسرا شعر لیجیے، قوم ملک سلطنت پائندہ بندہ باد۔ پائندہ کا مطلب ہے قائم رہنے والا، تابندہ کا مطلب ہے چمکنے والا، باد کا مطلب ہے رہے۔ جیسے ہم نعرہ لگاتے ہیں زندہ باد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہے۔ اس شعر کا مطلب ہے ہماری قوم، ہمارا ملک اور ہماری یہ
سلطنت ہمیشہ قائم اور چمکتی رہے، چمکتی دمکتی رہے۔ دوسرے بند کا 5واں مصرع ہے شاد باد منزل مراد۔ یہاں پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی خواہش، آرزو اور مراد یہی تھی کہ ان کی ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو جائے۔ ان کی مراد پوری ہوئی۔ اس مصرعے میں دعا ہے کہ ہماری آرزوؤں، ارمانوں اور ہماری مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ اب تیسرے اور آخری بند کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ ہمارا یہ چاند ستارے والا پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور ہر قسم کے فن کی بلندیوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے ترجمان ماضی شان حال جان استقبال۔ یہ سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بھی سناتا ہے، موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے اور ہمارے مستقبل کی جان بھی یہی پرچم ہے۔ آخری بند کا آخری مصرع ہے سایہ خدائے ذوالجلال۔ اس مصرعے کا مطلب ہے کہ ہمارا پرچم ہم پر ہمارے خدا کا سایہ ہے، اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا خدا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ استانی صاحبہ نے اپنی بات ختم کر کے بچوں کو گھر کا کام دیا تاکہ کل سب بچے اپنی اپنی کاپیوں میں قومی ترانہ خوش خط لکھ کر لائیں گے اور قومی ترانے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ نیکسٹ ہے اہم الفاظ۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ: سلطنت، حکومت، اتحاد، دوستیاں، اتفاق، عزم، ارادہ یا نیت، جدوجہد، کوشش، خطاب، گفتگو، مملکت، ریاست یا سلطنت۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہمارے قومی ترانے کے کل بند ہیں 2، 3، 4 یا 5۔ 3، دنیا کی ہر قوم کا ایک خاص ہوتا ہے ترانہ۔ 5 مصرعوں والی نظم کو کہتے ہیں محمس۔ کشور کا مطلب ہے ملک۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو۔ ہماری مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ پاکستان کی سرزمین ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم کی نشانی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سخت جدوجہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا تھا۔ صدر پاکستان یا وزیر اعظم کے قومی خطاب سے پہلے اور خاص قومی تقریبات کے موقع پر قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیں کویسچن آنسرز۔ یہ نیکسٹ آپ انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھ لیں گے، یہ آپ کا کاپی ورک ہے، یہ آپ کاپی پر کریں گے۔ نیکسٹ ہے علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ ساجد نے خط لکھا، استاد نے بچوں کو شاباشی دی، بلی نے چوہے کو پکڑا، سارا نے پودوں کو پانی دیا، رضا نے نماز پڑھی، اسد نے بکری کو چارہ ڈالا۔ اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں اور اپنی کاپی میں جملے بنائیں۔ علم، تخمیت، مخاطب جس سے بات کی جائے، دھن، دولت، علم، جھنڈا، مخاطب بات کرنے والا، دھن، لگن۔ دی ہوئی پہیلیاں پڑھیں اور ان کا جواب بوجھیں۔ کان پکڑ کر ناک پہ بیٹھے نک چری کہلائے، لوگ اسے آنکھوں پہ بٹھائیں، اپنی شان دکھائے۔ اس کا جواب ہے اینک۔ جب بھی وہ میدان میں آئے ہر ساتھی کی ٹھوکر کھائے، اچھلے کودے دوڑے بھاگے سب ہیں پیچھے وہ ہے آگے۔ تو اس کا جواب ہے فٹ بال۔ ایک کھیتی کی شان نرالی، فصل ہے سب کی دیکھی بھالی، کاٹو بے شک جتنی بار، آپ سے آپ ہو پھر تیار۔ بال، چیز ہے ایک بالکل بے جان، منہ میں اس کے نہیں زبان، دنیا بھر کے حال بتائے کیا سمجھے اس کو نادان۔ کمپیوٹر۔ نیکسٹ آتے ہیں کویسچن آنسرز کی طرف۔ سرگرمی، سوالات و جوابات۔ قومی ترانہ کسے کہتے ہیں؟
جواب ہے اس کا دنیا کی ہر قوم کا ایک خاص ترانہ ہوتا ہے، اس ترانے میں قوم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یہ قومی ترانہ کہلاتا ہے۔ قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا؟ قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان پر نشر ہوا۔ پورا قومی ترانہ بجنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ پورا قومی ترانہ بجنے میں 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا اور اس کی دھن کس نے بنائی؟ ہمارا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا اور دھن موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ قومی ترانے میں ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہے؟ قومی ترانے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارا ملک بزرگوں نے بہت قربانی اور جدوجہد کے بعد حاصل کیا تھا، ہمیں چاہیے کہ اس کی ترقی کے لیے کام کریں تاکہ یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ نیکسٹ ہے تحلیقی لکھائی۔ پاکستان کے قومی جھنڈے کے بارے میں متعلقہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات۔ پاکستان کا قومی جھنڈا کب اپنایا گیا؟ 11 اگست 1947 کو۔ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ امیر الدین کدوئی نے۔ پاکستان کا پہلا جھنڈا کس نے سلائی کیا؟ ماسٹر افضال حسین نے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔